فی زمانہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہر شخص یہ طلب کرتا ہے کہ اس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں. ہر بندہ پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی مالی پریشانی میں ہے، اور ہر شخص ایک دوسرے سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا. تو ایسے اعمال کے بارے میں نہ جانیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رزق کو پاک رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. یعنی مستجاب الدعوات کا عمل کس میں پوشیدہ رکھا کہ تم رزق حلال کماؤ. وہ صحابی تھے اور صحابی رزق حلال کی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اس پر ہمیں بھی تھوڑا غور کرنا ہوگا کہ جو مال ہم کسب کر رہے ہیں، جو مال ہم لا رہے ہیں، وہ ہم حلال لا رہے ہیں یا حرام بھی لا رہے ہیں. اس میں ایسا تو نہیں کہ حرام کی آمیزش بھی ہے. اگر آپ غور کریں تو رزق حلال کی کتنی بے شمار برکت بتائی نبی علیہ السلام نے، کہ کیا بتایا کہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ساری دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ دنیا تمہارے لیے میٹھی ہے، اگر تم اس میں سے حلال ذریعے سے کماؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے شمار اجر عطا فرمائے گا اور تمہیں آخرت میں جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن وہ شخص کہ جو اس دنیا میں حرام ذریعے سے کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب بھی دے گا اور جہنم میں بھی داخل فرما دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا بھی فرما دے گا. تو کتنا سخت عمل ہے یہ کہ انسان حرام میں اپنی زندگی گزارے، اس کے بعد اس کی آخرت بھی خراب ہو. تو اس سے بہتر عمل یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کمائے، کیونکہ رزق حلال کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. رزق حلال کی برکت یہ ہے کہ وہ رزق حلال کے لیے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی اس پھرتی کو دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس کی یہ پھرتی اللہ کی راہ میں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے. جو اپنے والدین کے لیے کمانے نکلتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے. اور کوئی شخص اپنی پاک دامنی کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے. لیکن وہ شخص جو تفخر کرنے کے لیے نکلتا ہے، فخر کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے. یعنی وہ شخص کہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مال کمانے نکلتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے. وہ گویا کہ وہ ایک عبادت کر رہا ہے، کیونکہ رزق حلال کوئی آسان چیز نہیں ہے. یعنی مستجاب الدعوات بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس عمل سے؟ ایک رزق حلال سے. یہ بہت بڑا عمل ہے. اسے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، تھوڑا لے کر آئے، لیکن کیا کریں؟ رزق حلال کمائیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم خود یہ غور کرتے ہیں کہ کسی کی تنخواہ 20,000 ہے، 15,000 ہے، لیکن اس سے خرچے ہمیں بظاہر دکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے اور وہ کچھ اور اس کی آمدنی بھی نہیں ہے. تو اس کے پاس سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ کس ذریعے سے آ رہے ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور ان کے گھر والوں کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ جو یہ مال کھلا رہا ہے ہمیں تو یہ پاک کا ہے یا حرام ہے. کیونکہ دیکھیں گھر والے بخوبی جانتے ہیں کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے، اس کی تنخواہ اتنی ہے لیکن یہ اتنے خرچ کر رہا ہے، یہ کس طرح سے لے کر آ رہا ہے، کس طرح سے ہم پر خرچ کر رہا ہے. انہیں پوچھنا چاہیے، ان کے گھر والوں کو پوچھنا چاہیے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آج آپ کا چاہنے والا اس کے حرام میں پڑ جائے اور اس کے حرام کی وجہ سے جہنم اس کا مقدر بن جائے. کیونکہ جب ہم اپنے گھر والوں کو جو ہمارے لیے کمانے نکل رہا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. سلف و صالحین تو اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن ان کی غلام نے ایک دودھ پیش کیا تو آپ نے اس دودھ کو نوش فرما لیا، پی لیا. تو اس غلام نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ تو مجھ سے ہر دفعہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، آج آپ نے پوچھا نہیں. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کہاں سے ہے، یہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت میں نے کسی پر منتر پھونکا تھا، اس کے معاوضے میں آج اس نے مجھے یہ دودھ دیا ہے تو میں نے آپ کو لا کے پلایا اور آپ نے پی لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انگلی ڈال کر اسے طے فرما دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو
یہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا، اب جو بقیہ اعضاء میں رگو وغیرہ میں رہ گیا ہے تو اسے معاف فرما۔ یعنی کس قدر صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے بزرگان دین رزق حرام سے بچا کرتے تھے۔ یہی عمل ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کہ جو بعض لوگ ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار کیا کرے، بیوی بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، بروز قیامت یہی بیوی بچے اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ اس طرح سے ہے کہ بروز قیامت ایک شخص کے گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ، اس نے ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور اس نے ہمیں حرام کھلایا، ہم تو جانتے بھی نہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس حرام کھلانے پر عذاب دے گا، اور عذاب ایسا دے گا کہ اس کو صرف سزا دی جائے گی تو اس کا سارا گوشت جھڑ جائے گا، اس کے جسم سے صرف ہڈیاں رہ جائے گی، اور پھر اسے دوبارہ انسانی شکل میں کر دیا جائے گا۔ پھر جب میزان پر لایا جائے گا اس شخص کو تو اس کی پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لا کر رکھ دی جائے گی۔ تو اس کے گھر والے آئیں گے باری باری اور اس کی نیکیاں لے کر جاتے رہیں گے کہ آپ نے ہمیں سود کھلایا، میں آپ کی وجہ سے ہلاکت میں ہو جاؤں گا۔ تو وہ آہستہ آہستہ اس کی جو نیکیاں ہے اس بندے کی لے کر جاتے رہیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور فرشتے یہ کہیں گے کہ جس کے لیے اس شخص نے دنیا میں حرام کمایا انہی کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ ساری نیکیاں تو اس کے گھر والے لے گئے۔ اگر کسی کے گھر والے اس بات پر مجبور بھی کرتے ہو کہ ہماری فرمائشیں کرتے ہو کہ ہمیں فلاں گھڑی پہننی ہے، ہمیں فلاں مہنگے کپڑے پہننے ہیں، تو وہ شخص یہ کہہ دے کہ بھائی مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برداشت کر سکوں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کی آنکھ میں ایک تنکا بھی چلا جائے تو کیا وہ شخص اس بات کی طاقت برداشت رکھتا ہے کہ وہ تنکا چلا گیا تو کس قدر بے چین ہو جاتا ہے؟ تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ اس پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ ہمارے گھر والے اور ہم یہ سوچنا ہوگا کہ جو مال ہم کما رہے ہیں وہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے۔ اگر رزق حرام ہے تو اس سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ تائب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر دیتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہماری تھوڑے رزق میں برکت عطا فرما دے، اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے رزق کو بڑھا دے لیکن مجھے حرام سے محفوظ رکھ، حرام سے بچا کے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دنیا مشقت میں تو گزر رہی ہے، آپ کی آخرت بھی مشقت میں ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دنیا تو آپ حرام کما رہے ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی بے چینی ہے، پھر بھی سارے معاملات پورے نہیں ہو رہے، اس مشکل کے اندر آپ گزر گئے اور حرام کا وبال آپ کو آخرت میں ہی ملنا ہے۔ اور ہوگا کیا کہ انسان حرام اور حلال دونوں کمائے اور آخر میں جب اس کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اس کا نفع تو اس سے ختم ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ صرف وبال رہ گیا، اور جو دوسرے ہیں اس کے رشتہ دار وغیرہ ان کے لیے وہ مال چھوڑ جائے گا۔ تو کیا فائدہ ایسے مال کا کہ جو اس نے حرام ذریعے سے کسب کیا؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو مال کمائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے گئے اصولوں کے مطابق حلال ذریعے سے کمائیں، اور اس کے حرام سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھے، اور گھر والے بھی اس بات پر غور و فکر کرتے رہے کہ جو میرے خاوند، جو میرا بچہ، جو میرے والد ہمارے لیے رزق لے کر آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رزق حرام ہے۔ اگر ہے تو اپنے والد سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سمجھائیں کہ ہمیں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جلیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جائیں، آپ ہمارے لیے دنیا میں مشقتیں اٹھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آخرت میں ہی پکڑ میں آ جائے۔ تو یہ جب سوچ ہم بدلیں گے تب جا کر جو ہے معاشرہ بدلے گا، تب جا کر جو ہے وہ لوگ حرام سے بچنا شروع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔